صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، صحابہ کرام کی کثیر جماعت موجود تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت میں ایک ایسا موقع آئے گا دیکھنے میں عجیب منظر ہوگا، تشریح ہے حدیث کی کہ بہت بڑے بڑے اعمال والے لوگ، بہت بڑے بڑے اعمال ہوں گے ان کے، پھر آپ نے مثال بیان فرمائی تہمہ کے پہاڑوں کے برابر، پہاڑ کا نام ہے تہمہ، اس سے ہی بڑے بڑے ان کے پاس اعمال ہوں گے۔ ان اعمالوں کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دوزخ کی طرف ہانک رہے ہوں گے۔ ہانک سمجھتے ہیں جیسے جانوروں کو ڈنڈے مارتے ہیں نا، بھگاتے ہیں، اس طریقے سے، یعنی بے انتہا تذلیل کی حالت میں ذلیل کیا جاتا ہے، جس کو رسوا کیا جاتا ہے، اتنے اس انداز سے ان کو دوزخ میں ہانک رہے ہوں گے۔ اور اعمال ان کے بتایا کتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ تہمہ پہاڑوں کے برابر ان کے اعمال ہوں گے جو کی ہوں گے۔ تو بہت ہی عجیب و غریب حال تھی، یہ تو بات بہت عجیب غریب تھی۔ حقیقت تو یہی ہے، ہم انسان اپنی عبادتوں کو دیکھتا ہے کہ بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، یہی اعمال ہے۔ تو ان اعمالوں کے باوجود وہ ہانکے جائیں گے دوزخ کی طرف۔ تو صحابہ کرام کی جماعت بڑے متفکر، پریشان، کہنے نہیں یا رسول اللہ اعمال بھی کر رہے ہوں گے اور وہ دوزخ میں بھی ہانکے جائیں گے، دھکیلے جائیں گے، ایسے عورتیں اور سے مرد۔ تو آپ نے فرمایا، صحابہ نے عرض کی کہ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے یا روزے نہیں رکھتے ہوں گے؟ یعنی یہ بڑی عبادت ہے، کوئی ایسے کون سا مال ہوا ایسا، مطلب روزی بھی رکھتے ہیں یا یہ سب کرتے ہوں گے وہ لوگ، تب بھی جائیں گے وہ لوگ؟ تو کیا جواب دیا اللہ کے نبی نے؟ سنے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ نہ صرف روزے رکھتے ہوں گے بلکہ نہ نماز پڑھتے ہوں گے صرف، بلکہ ان کے رات کا ایک پورا حصہ جو عبادت میں گزرتا ہوگا۔ اللہ، ہم کس معیار پہ ہیں جو آگے بات آ رہی ہے؟ ہمارا کیا حل ہوگا؟ کیا حساب دیں گے؟ ہم کدھر جائیں گے؟ شیطان تو پھر کہے گا نہیں یار تم فکر کیوں کرتے، تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، تم فلاں بھی کرو۔ تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ نماز روزے کیا بات کرتے، ان کو تو راتیں گزرتی ہیں اللہ کی عبادات میں، ان کو دھکیلا جائے گا۔ پوچھا گیا، صاحب بہت گھبرائے کہ یا تو وجہ کیا ہوگی، کیا لوگ ہوں گے؟ اب میرے دوستوں اگر وجہ پتہ چل جائے، علاج کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں کرو، نہیں کر تو نہ کرو، کیوں ایک اللہ کی طرف سے الحمدللہ ایک وارننگ آ جاتی ہے، ایک حجت قائم ہو جاتی ہے۔ جب ایسی باتیں پہنچتی ہیں نا تو پورے جتنے جن لوگ سن رہے ہیں اس وقت 400-500 آدمی ضرور ڈیفینیٹلی سن رہے ہیں، عورتیں مرد بھی، ان پہ حجت قائم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو دوزخ سے بچانا چاہتے ہیں۔ یا تو وہ بلندیوں پہ چلے جاتے ہیں اللہ کا شکر کرتے ہوئے، شکر آج اس عمر کے حصے کے اندر 16 سال کا میں ہوں، میں نے یہ بات سنی، حضرت صاحب یہ بات کر رہے تھے میں سن لی، آج 17 سال کا ہوں، آج ہی میں جناب یہاں آیا ہوں، اس ملک میں یہ آئی ہوں، مجھے ایک دم یہ کانوں میں آواز آ گئی ہے، سب نشہ دور ہو گیا ہے، 50 سال کا ہے، 70 سال کے، 80 سال کے، نہایت ہی خوشخبری ہے۔ تو بھائی اچھا ہم سمجھتے ہیں اس بات سے، حضرت اللہ کے نبی نے ہمیں ارشاد دے دیا اس چیز کا، ہمارے کانوں میں بات پہنچ گئی، پھر تو اس کے بعد انسان کو سستی کر جانا تھا، پھر وہ اپنا مائنڈ بنایا بیٹھا ہے کہ چلو جب دوزخ کی جھونکے کھائیں گے، اب کیا خیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا چیز ہے وہ بھائی؟ اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا کہ سب چیزوں کو مائنس کر دیتی ہے عبادات کو۔ حالانکہ عبادت تو بہت بڑی چیز ہے، نماز بہت بڑی چیز ہے، روزہ بہت بڑی چیز ہے،
حج کے بعد چھوڑیں، خانہ کعبے کے ایک طرف زیارت ہی ہو جائے تو بہت بڑی چیز ہے. ہم مجھے بتائیں کم چیز ہے. روزے مبارک کالے دسویں ڈالی کی مبارک سامنے کھڑا ہو کے آدمی دعا مانگ لے، اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی؟ کیسی کیسی زندگی میں انسان اللہ تعالیٰ انسانوں کو مواقع دیتا ہے کرنے کے لیے. کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے بھائی. یہ معمولی چیز ہے. آپ گھر سے چل کے آئے ہیں، مسجد میں ہیں، اللہ گھر میں ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور اتنی بڑی مجلس ہے، سارا زمین اور آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے. سارا زمین آسمان بھرا ہوا ہے. ایک حدیث نہیں، کئی حدیثوں سے ثابت ہے. چیز قرآن سے ثابت ہے. بھرا ہوا ہے پورا آسمان اس وقت. پورے فرشتوں کی توجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توجہ اس طرف ہے، اس مجموعے کی طرف ہے. آپ یہ سوچیں کیا مجموعہ ہے. اللہ کی توجہ اس طرف ہے تو کائنات کی کیوں توجہ نہیں ہوگی اس میں؟ لیکن کوئی ہم تو دیکھنے کے عادی ہیں نا، لیکن دیکھنے کی خواہش بھی کرے تو آدمی پھٹ کے جسم پھٹ جائیں ہمارے. اللہ کی حقیقت اور نوارات کو انسان دیکھ لے کہ کیا ہو رہا ہے. ایک بھی زندہ نہ بچے. میں صحیح بتا رہا ہوں، آپ دیکھ ہی نہ سکیں اس حالت کو. یہی کیا ہو رہا ہے، یہ کیا مجموعہ. ہم تو وہیں ختم ہو جائے، آدمی زندہ ہی نہیں رہا. یہ کیفیت تو یہ ہے جو بتا دی گئی حدیث کے اندر، پردوں کے اندر یہ بتا دیا کہ پردوں میں تمہیں سب چیز بتا رہا ہوں، وہ یہی رہا ہے. اس عمل پہ یہ کام ہوتا ہے. اور جن کو یقین آ جاتے ہیں، جن کے یقین بڑھ جاتے ہیں، الحمدللہ وہ سب کچھ چھوڑ کے بھاگتے ہیں ایسی مجالس کی طرف. وہ تو نہیں پھر اس سودے کو گھاٹے میں ڈالتے. جہاں تک ہمت ہوتی ہے پھر پہنچتا ہے یار ایک مجلس کو ضائع کر دینا تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے، ختم کر دی میں. کتنے بڑے انعام، تو یہ اتنے بڑے بڑے انعام اور مائنس کر دیتی ہے وہ چیز ایک دم. اللہ کے اختیار میں، مالک تو وہ ہے. عبادت اس کی ہے، ذکر اس کا ہے، قرآن اس کی ہے، مسجد اس کی ہے، نماز اس کی ہے، سجدے اس کے ہے. ہمارا کیا حق ہے؟ مائنس کرنا چاہے تو مائنس کر دے گا وہ. نہیں، ختم. کیا چیز ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ جو عبادات، ایسی عبادات کرتے ہیں، نمازیں خوب پڑھتے ہیں، زکاتیں خوب دیتے ہیں، ہو جائے حقوں کو جھانکتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن وجہ کیا ہے کہ ان کو دوزخ میں دھکیلا جائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر دنیا نے گھیرا ڈالا ہوا ہے. ان کے دل جو ہے دنیا سے لبریز ہیں. بس اللہ اکبر. اب دیکھیں یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا، آخر ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ حب دنیا ہے یا حب دنیا میں پھنسے ہیں یا نہیں پھنسے؟ کیسے پتہ چلے گا آپ کو بھائی؟ اب جب بات چھیڑ دیے تو ڈر بھی رہتا لگا، فکر نہ کر، آگے چلتا رہا تو نکلتی رہے گی بات کہ میں نے اپنا علاج کرنا ہے. تو اگر یہ بات پتہ چل جائے کہ ہم جانچنے بھی تو ہے نا اپنے بھائی ہمیں یہ عیب ہے بھی یا نہیں ہے، میری حب ہے بھی یا نہیں ہے. مجھے کیسے پتہ چلے میرا حب ہے؟ ظاہر ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے پتہ چل سکتا. ایک پیمانہ آپ کو دیتا ہوں میں، بڑی آسانی سے بڑی بیسک چیز دے رہا ہوں ابھی. کوئی ہائی پیمانے میں بیسک چیز عام ہر آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے. آگے تو بات تھوڑی اور ہو جائے گی. بیسک چیز حب کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے احکامات کو دنیا کی خاطر ترک کر رہا ہے، یہ حب دنیا ہے. سبحان اللہ. بانی سے گھوم کے ہو گئے بات میں. اگر کوئی شخص اللہ کے احکامات کو، حکم کو دنیا کی وجہ سے ترک کر رہا ہے، کہ دنیا کی محبت یا دنیا کے خوف میں، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ حب دنیا. ویری سمپل، ویری سمپل. اگر کوئی شخص ملینئر ہے بے شک، اور اللہ کے احکامات کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے احکامات بات کر رہا ہوں، یہ ایک حکم نہیں، احکامات، اس میں حقوق اللہ، حقوق العباد، سب حقوق آتے ہیں. یاد رکھ لینا بات. سب کسی بھی حکم کو دنیا کی وجہ سے، خوف یا محبت کی وجہ سے اس کو ختم نہیں کرتا، اور اس کی زندگی اسی احتیاط سے گزرتی ہے. اور اللہ نے اس کو بہت پیسہ دیا ہوا ہے، الحمدللہ وہ جنتی ہے، اعلیٰ درجے کا جنتی ہے. لاکھوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. خود یہ عاجز بھی الحمدللہ ٹوٹی پھوٹی جو ایک ذرا سمجھ لو دنیا جو نکلی ہوگی اس کے بھی اہل نہیں تھا، وہ بھی پہلی چیز کہ کسی ایسے انسان کی صحبت اختیار کی جائے جس کے دل کے اندر دنیا نہ ہو. اس کے ساتھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نیت صحیح ہو پہلے، یہ یاد رکھنا نا. جیسے اب آپ کی نیت بن رہی ہے کہ بھائی ہم نے دنیا چھوڑنی ہے، سب سے پہلے کیا ہو؟ نیت ہو کہ میں نے یہ چھوڑنا ہے، یہ معاملہ سارا وہ بننا ہے کہ میں سب کو چھوڑ کے سب سے پہلے اللہ کا حکم مانوں گا. یہ پوری نیت لے کے
کہاں قدم اٹھائے آدمی, جیسے میں صحیح ہونا چاہتا ہوں, میں نے تو ایسے ہی کیا تھا. آج بھی بتا رہا ہوں آپ کو, بانگ دہر بتاؤں گا, اور جب تک زندہ ہے یہ بات بتاؤں گا, کھل کے بتاؤں گا کہ میں اپنے حضرت کے پاس گیا, ہزاروں میل سفر کر کے گیا, ہزاروں میل سفر کے بعد, اور پتہ 15-25 سال خاک کھانے کے بعد مجھے اللہ والا نظر آیا. اللہ جانے کے بعد سب سے پہلی ملاقات ہوئی. سب سے پہلے ملاقات میں واحد وہ اللہ کا ولی عارف کوتل غوث پتہ کسی, وہ اور میں تنہائی. اور اس نے مجھ سے پہلا سوال کیا, آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ اور میں نے کہا جی دنیا چھوڑنے آیا ہوں. سچا سودا اسی وقت ہو گیا. نیت صحیح ہو, میں دنیا سے تنگ تھا, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, اور کچھ بھی نہیں. حالانکہ کون نہیں چاہتا کہ یہ کر دیں فلاں کر دیں. ایک سوال حضرت نے کیا, ایک جواب میں نے دیا. خدا کی قسم اس مسجد سے نکلنے سے پہلے انہوں نے منزلوں میں پہنچا دیا. میں قسم کھا کر اس مسجد. تو سب سے پہلے کیا چیز ہونی چاہیے؟ اونچا بولو, ہے نیت ہے. ایسے اب ذکر کرنے آتے ہیں جی حسن ذکر جی بڑا مزہ آتا ہے جی, بس ذکر میں بڑا لطف ہے, صاحب کی آواز بڑی اچھی ہوگی, فلاں وہ جی بڑا جی ہو رہا ہے. پھر تو نکالیں گے لوگ مسجدوں سے. تمہیں صحیح نیت کر کے آؤ تو پھر لوگ اٹھائیں گے مسجد میں انشاءاللہ. سب سے پہلے نیت. ہو نہیں سکتا, ایک تو پکی بات کر لیں کہ ہو نہیں سکتا کہ جس کو اللہ کہہ کے یہ اتنی چیز نکالنی وہ ہم نکال نہ سکیں. اللہ نے طاقت دی ہے, کوئی چیز نہیں دنیا, یہ تو ایک ذرے کے برابر ہے, ذرے سے بھی کم ہے. جتنی بڑی دنیا آپ کو نظر آ رہی ہے, محلات, یہ پیسے, یہ گاڑی, جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے, اللہ کی تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اللہ یہ تو ایک ذرے سے بھی کم ہے. ذرے میں طاقت ہوگی, اس میں تو طاقت نہیں جب یہ اڑتی ہے. ہوا کتنے اڑ جاتی ہے پتہ ہی خیال ہی نہیں ہوتا دلوں کے اندر ہے کہاں گئی, کدھر, کیا تصور بھی نہیں جاتا اس چیز کا.